السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہمارا دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 6 پارٹ نمبر 1 ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی النوع الاول حروف تجر الاسم فقط وتسمى حروفا جارة وهي 17 حرفا، اس عبارت کی تشریح، ترکیبی ترجمہ اور ترکیب اور اجرا کریں گے۔ النوع الاول، قسم، ایسی قسم جو پہلی ہے، حروف، وہ حروف ہیں، ایسے حروف جو تجر، جر دیتے ہیں، الاسم، اسم کو، فقط، بس۔ میں نے النوع کے اندر ایسے والا معنی کیا ہے۔ جب یہ معنی میں نے کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ یہاں موصوف صفت والا معنی ہے۔ جس کے ذہن میں یہ بات آئی ہے تو بالکل ٹھیک بات آئی ہے، واقعتاً یہ موصوف صفت بنیں گے۔ اسی طرح حروف کے بعد میں نے ایسے حروف والا معنی کیا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ موصوف صفت والا معنی ہو رہا ہے تو بالکل آپ نے ٹھیک سوچا ہے۔ لگتا ہے آپ کو کسی حد تک الحمدللہ سمجھ آنے لگی ہے۔ تجر، جو جر دیتے ہیں، الاسم، اسم کو، فقط، بس، وتسمى، اور نام رکھا جاتا ہے ان کا، حروف، ایسے حروف جارتن، جو جر دینے والے ہیں، وہیا، اور یہ 17، 13 حرفاً، حروف ہیں۔ یہ تھا ترکیبی لفظی ترجمہ۔ سلیس ترجمہ اس کا دیکھیں کہ پہلا نوع ایسے حروف پر مشتمل ہے جو صرف اسم کو جر دیتے ہیں۔ ان کو حروف جارہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ 17 حروف ہیں۔ یہ اس کا سلیس ترجمہ تھا۔ اس میں امام صاحب کیا بتانا چاہتے ہیں؟ امام الجرجانی رحمہ اللہ نے اس عبارت کے اندر یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ پیچھے جو میں اشارہ کر آیا ہوں کہ 100 عوامل میں سے 98 جو لفظی تھے، پھر ان لفظی کی 2 اقسام سماعی اور قیاسی میں سے جو 91 سماعی ہیں، ان 91 سماعی کی ہم نے 13 نوع ہونے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ 13 قسموں پر مشتمل ہیں۔ مقدمے کے اندر اس بات کا اشارہ ہو چکا ہے۔ تو ان 13 قسموں میں سے پہلی قسم حروف جارہ ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اور حروف جارہ کا عمل کیا ہے وہ بھی اس میں بتلایا ہے کہ حروف جارہ کے بعد صرف اور صرف اسم آئے گا اور حروف جارہ اس کو جر دیں گے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ حروف جارہ کے بعد نہ تو کوئی فعل آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی حرف آ سکتا ہے، بلکہ اس کے بعد آئے گا صرف اسم، اور وہ اس کو جر دینے والا عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے علاوہ ان کا کوئی بھی عمل نہیں ہے، یعنی نہ تو ان کے بعد کوئی فعل یا حرف آ سکتا ہے اور نہ ہی یہ نصب اور رفع والا عمل کرتے ہیں، بلکہ ان کے بعد ہی صرف اسم آئے گا اور عمل بھی یہ جر والا کریں گے، بس۔ ان کو حروف جارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو جر دیتے ہیں۔ یہ ان کے جارہ حروف اسم رکھے جانے کی علت اور وجہ ہے۔ ان کی تعداد 17 ہے، اور صاحب کافیہ کے نزدیک، یعنی کافیہ لکھنے والے جو مصنف ہیں ابن حاجب، ان کے نزدیک ان کی تعداد ٹوٹل 18 ہیں۔ وہ ایسے واو کو بھی شامل کرتے ہیں جو ربع کے معنی میں ہے، تو اس کو بھی اس میں شامل کر کے وہ ان کی تعداد 18 بناتے ہیں، لیکن امام الجرجانی کے نزدیک ان کی تعداد 18 نہیں بلکہ 17 ہے۔ الغرض
یہ جو 17 ہیں، پھر ان 17 کو سمجھنے کے لیے آپ ایک نقشے میں دیکھیں. نقشہ میں نے آپ کو سینڈ کرنا ہے، بلکہ جب آپ سبق سن رہے ہوں گے نقشہ آپ کے سامنے ہوگا. ان حروف جارہ کا نقشہ آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے ایک تو پہلے آپ اس شعر کو یاد کر لیں. باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منز و منزخلا رب حاشا من عدافیان علی حتی الہ. یہ شعر بھی انشاءاللہ میں تلاش کر کے سینڈ کر دوں گا. دوسرے نمبر پر جو میں نے نقشہ بنایا ہے اس نقشے پر آپ غور کریں کہ حروف جارہ کو آپ 3 قسموں پر تقسیم کریں. ذات کے اعتبار سے آپ ان کو 3 قسموں پر تقسیم کریں. پہلے نمبر پر وہ حروف جو صرف اور صرف حرف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. پہلے نمبر پر وہ حروف ہیں جو صرف اور صرف حرف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور وہ تقریباً 9 ہیں. من الی حتی فی با لام ربا واو قسم اور تائے قسم. ٹھیک. دوسرے نمبر پر وہ حروف جارہ وہ حروف جو کبھی تو حرف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور کبھی فعل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور وہ تقریباً ٹوٹل 3 ہیں. حاشا خلا عدا. 9 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 12. اچھا. تیسرے نمبر پر وہ حروف جارہ ہیں جو کبھی حرف ہوتے ہیں اور کبھی اسم ہوتے ہیں، اور وہ 5 ہیں. عن علی کاف منذ اور مز. یہ 5 جو ہے کبھی حرف استعمال ہوتے ہیں اور کبھی اسم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اچھا، پہلے 9 اور 3 کتنے گنے تھے؟ 12. اور 12 اور 5 17، پورے 17 ہو گئے. تو یہ نقشہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، نقشہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک. یہ یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ بھی ہے. باقی جو ان کی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ کتاب کے اندر آ جائے گی. اب ہم چلتے ہیں ترکیب کی طرف. النوع موصوف، الاول صفت. النوع موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا. حروف موصوف تجر فعل، اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل. الاسم مفعول به. تجر فعل اپنے فاعل اور الاسم مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی حروف موصوف کی. حروف موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر ہوئی النوع الاول مبتدا کی. النوع الاول مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اچھا جی، آگے لفظ ہے فقط کا. فقط کی ترکیب میں آخر میں کرتا ہوں، پہلے آپ آگے دیکھیں. وتسمى واو عطفہ. تسمى فعل مجہول، اس میں ہی ضمیر اس کا نائب فاعل. حروفاً موصوف جارتاً صفت. حروفاً موصوف اپنے جارتاً صفت سے مل کر مفعول ثانی ہوا تسمى فعل کا. تسمى فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول به سے مل کر. تسمى فعل کا جو نائب فاعل ہے وہ نائب فاعل دراصل مفعول به ہی ہوتا ہے، تو چونکہ فعل مجہول کا فاعل نہیں ہوتا، فاعل کی جگہ پر مفعول آتا ہے، اسی لیے اس کو نائب فاعل کہہ دیتے ہیں کہ فاعل کی جگہ لینے والا. کہ جیسے معروف فعل کے اندر فاعل کی جگہ تھی، بالکل اسی جگہ مجہول فعل کے سامنے جو آتا ہے اسم، اس کو نائب فاعل کہتے ہیں، اس کے قیام مقام. تو تسمى کے اندر جو ضمیر ہے وہ نائب فاعل بالفاظ دیگر مفعول به اول. حروفاً جارتاً یہ موصوف صفت مفعول به ثانی. تو تسمى فعل مجہول اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر، یعنی دوسرے لفظوں میں تسمى فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول به
ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھا جی، واو عاطفہ، ہیا مبتدا، سبعۃ عشرہ یہ مرکب عددی ممیز، حرفاً تمییز، ممیز اپنی تمییز سے مل کر یہ خبر ہوئی ہیا مبتدا کی، ہیا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب یہاں مکمل ہوئی۔ لفظ فقط کی ترکیب رہتی ہے، فقط، فقط کا جو ہم نے معنی کیا ہے پس بس، اس معنی پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو اس کی عبارت یا جو مفہوم ہے اس میں وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ امام صاحب بتانا چاہتے ہیں کہ پہلی قسم میں ایسے لوگ ہیں جو اسم کو جر دیتے ہیں پس بس، یعنی اسم کو جر دینے والا عمل ہے ان کا، اس کے علاوہ ان کا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو اس مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کی محذوف عبارت نکالیں گے جو پورے جملے کو محیط ہو، وہ یہ کہ فا جو ہے یہ فا جزائیہ ہے، فی الحال فصیحیہ ہے، لیکن مکمل عبارت آ جانے کے بعد یہ فا جزائیہ بن جائے گی۔ میں نے بتایا تھا فا کی کئی قسمیں ہیں، تو فصیحیہ کا معنی افصاح کرنا یعنی ظاہر کرنا، چونکہ اس میں عبارت معذوف تھی، اس عبارت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس عبارت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے یہ فا لائی گئی ہے، فا فصیحیہ، ظاہر کرنے والی۔ اچھا جی، معذوف عبارت یوں ہے، اذا جررت بها الاسم فقط، اذا جررت بها الاسم فقط، اذا کلمہ شرط، جررتا فعل با فاعل، اس میں تا جو ہے یہ تا آخر میں یہ ضمیر فاعل ہے، اذا جررتا میں اذا کلمہ شرط، جررتا فعل با فاعل، با حرف جار، ہا ضمیر مجرور، بہا کی بات کر رہا ہوں، آپ اس عبارت کو اپنے پاس لکھ لیں، اذا کلمہ شرط، جررتا فعل بفاعل، با حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا جررتا فعل کے، الاسم مفعول بھی ہوا جررتا کا، جررتا فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فا جزائیہ، قط بمعنی انتہے کے فعل امر، انتہے، میں اس کی بھی الگ سے عبارت لکھ کر آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں گروپ کے اندر۔ فا جزائیہ قط بمعنی انتہے فعل امر، اس میں انت ضمیر فاعل، انتہے فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ اس لیے کہ اس میں امر کا معنی ہے، انشاء کی کئی قسمیں ہیں، تو میں نے بتایا تھا کہ انشاء سے مراد وہ جملہ ہے جس میں کسی چیز کی طلب ہو اور اس جملے کے کہنے والے کو آپ جھوٹا یا سچا نہ کہہ سکیں، دوسرے لفظوں میں یہ اس میں خبر کا معنی نہ ہو، ٹھیک، تو انتہا کے اندر بھی خبر کا معنی نہیں ہے بلکہ ایک کام سے روکا جا رہا ہے۔ اچھا جی، فا جزائیہ قط بمعنی انتہے کے فعل امر، اس میں انت ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا ہوئی اذا جررت بها الاسم شرط سے، تو اذا جررت بها الاسم شرط اپنی فنتہے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا، بات ختم۔ انتہے کا معنی ہے رک جا، یعنی جب جر دینے والا عمل اسم میں تو کر لے تو اس کے بعد رک جا، کوئی اور عمل نہیں کرنا، ان کا صرف یہی عمل ہے کہ یہ جر دیتے ہیں اسم کو، بس بات ختم۔ اب کرتے ہیں ان کا اجرا۔ النوع کا لفظ، اس کا جو ہے آپ نے اجرا کرنا ہے، اجرا کرنے کے لیے آپ چار خانے بنا لیں۔
پہلے خانے میں یہ لفظ لکھے النوع، دوسرے خانے میں اس کا اعراب، تیسرے خانے میں وجہ اعراب اور چوتھے خانے میں کیفیت اعراب۔ اب میں کہنے لگا ہوں، ترتیب سے آپ لکھتے جائیں۔ النوع کا اعراب جر ہے، اور النوع کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ الاول کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ صفت ہے النوع کی، رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ حروف کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ جمع مکسر ہے۔ حروف حرف کی جمع ہے، مکسر کا معنی ٹوٹی ہوئی جمع، حرف کی شکل الگ اور حروف کی شکل اس سے بالکل ہٹ کر آ چکی ہے، لہذا یہ مکسر ہے یعنی ٹوٹی ہوئی جمع ہے۔ ان کی رفعی حالت پیش سے، نصبی حالت زبر سے اور جری حالت زیر سے آتی ہے، پہلے کئی بار بتا چکا ہوں۔ یہاں رفعی حالت ہے تو رفع پیش سے آئی ہے کیونکہ یہ جمع مکسر ہے۔ تجر الاسم، اس پورے جملے کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ صفت ہے حروف کی۔ اچھا جی، رفع محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے مبنی ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جو جملہ ہوگا وہ ہمیشہ مبنی کے حکم میں ہوگا۔ جملے کا اعراب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پیچھے اگر عامل ایسا ہے جو عمل کرنے والا ہے تو وہ جملے میں بھی عمل کرے گا۔ جملے میں اگر کسی پیچھے عامل نے عمل کیا ہے تو ترکیب میں آپ کو اس بات کا علم ہو جائے گا۔ جب ہم نے ترکیب میں اس جملے کو، تجر الاسم والے جملے کو صفت بنایا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ صفت جو ہے اس میں موصوف عمل کر رہا ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر جو صفت ہوتی ہے وہ معمول ہوتی ہے اور اس کے اندر عمل کرنے والا موصوف ہوتا ہے، لہذا جہاں کہیں جملہ معمول بن رہا ہو تو اس کا اعراب بھی ہوگا، وجہ اعراب بھی ہوگی، کیفیت اعراب بھی ہوگی۔ اعراب اس کا اسی عامل کے مطابق، جیسے یہاں ہم نے اس کا اعراب رفع بنایا ہے۔ وجہ اعراب اس کی یعنی کہ اس کی رفع اس لیے ہے کیونکہ یہ صفت ہے حروف کی، اور کیفیت اعراب رفع اس کی محلن ہے کیونکہ یہ مبنی کے حکم میں ہے۔ اچھا جی، الاسم کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے تجر فعل کا، نصب زبر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اچھا جی، تو حروفاً لفظ کا اجرا، حروفاً کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مفعول ثانی ہے، تو سما فعل کا نصب زبر سے ہے کیونکہ یہ جمع مکسر ہے۔ جارتن، اس کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ صفت ہے حروفاً کی، نصب زبر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ سبعۃ عشرہ، دونوں جزء یعنی اس مرکب کلمے کے دونوں جزء مبنی بر فتح ہیں۔ ان کا اعراب ان کا اعراب حل کرنے کے لیے آپ یوں کہیں گے کہ ان کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے۔ کیفیت اعراب میں آپ لکھیں کہ رفع مبنی بر فتح ہے، رفع محلن ہے کیونکہ یہ مبنی ہے۔ میں نے کل تفصیل بتائی تھی، نحو کے لیکچر میں اس کی بات کرتا ہوں۔ حرفاً، اس کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ تمییز ہے 17 کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ 11 سے 99 تک کی تمییز مفرد منصوب ہوتی ہے، یعنی واحد کا صیغہ ہوتا ہے اور اعراب نصب ہوتا ہے۔ اجرا بھی مکمل ہو چکا ہے۔ کسی بھی قسم کا اشکال ہو تو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ واللہ المستعان۔ السلام